السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پڑھو درود عاشقو درود، درود سے کبھی غافل نہ ہو، پڑھو درود۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے یا سننے سے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ قبل رکوع کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی اعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ بس نہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشدد ہے۔ مسئلہ اگر آیات سجدہ نماز کے باہر پڑھی ہے تو فوراً ہی سجدہ کر لینا واجب ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ فوراً ہی کرے، اور وضو ہو تو دیر کرنی مکروہ ترجیح ہے۔ مسئلہ اگر سجدہ کی آیات نماز میں پڑھی ہے تو فوراً ہی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر 3 آیات پڑھنے کی مقدار دیر لگا دی تو گنہگار ہوگا، اور اگر نماز میں سجدہ کی آیات پڑھی تو رکوع میں چلا گیا اور رکوع کے بعد نماز کے دونوں سجدوں کو کر لیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نہ ہوگی، مکروہ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو گیا۔ مسئلہ نماز میں آیات سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، نماز کے باہر یہ سجدہ ادا نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ اردو زبان میں اگر آیات سجدہ کا ترجمہ پڑھا یا دیا تب بھی پڑھنے والے سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہو گیا۔ مسئلہ ایک مجلس میں آیات سجدہ پڑھی اور سجدہ کر لیا، پھر اس مجلس میں دوبارہ آیات کی تلاوت کی تو دوسرا سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ایک مجلس میں اگر آیات سجدہ پڑھی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور اگر مجلس بدل کر وہی آیات سجدہ پڑھی مجلس میں اس آیات کو پڑھے گا، اتنے ہی سجدے ان پر واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ مجلس بدلنے کی بہت خصوصی صورتیں ہیں۔ مسئلہ کبھی تو جگہ بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، جیسے مدرسے یا مجلس اور مسجد ایک مجلس ہے، اور کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جانے سے صحن میں چلے جانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ کسی بڑے ہال میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جانے سے مجلس بدل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجلس کے بدل جانے کی صورتیں ہیں۔